السلام علیکم کسان بھائیوں، خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت گندم کی بجائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ کچھ کسان بھائی اس وقت گندم کاشت کر رہے ہیں، کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ تو اچھی پیداوار حاصل کرنے کے لیے اچھا بیج لگانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو ایک بات وضاحت سے بتانا چاہتا ہوں۔ زرعی ماہرین کی جدید ریسرچ کر کے زرعی ماہرین نے جو نئی سے نئی ورائٹی لے کر آتے ہیں، اس کے کچھ تو مقاصد اور فوائد ہوتے ہیں، کیونکہ اس تحقیق پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ نئی ورائٹی کے اندر، بیج کے اندر فصل پر حملہ آور ہونے والی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فصل کے اوپر جراثیمی بیماریاں اور کیڑے مکوڑے حملہ نہیں کر سکتے۔ پودے کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ اس میں مزاحمت کرتی ہے۔ ورائٹی کے بیجوں کی جو جنریٹڈ ساخت ہوتی ہے اس کو اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ جب بیج ہم زمین کے اندر ڈالیں اس کا اگاؤ اچھا ہو اور پودا اچھے طریقے سے زمین کے اندر سے خوراک حاصل کرتا ہے اور فصل کا جھاڑ زیادہ ہوتا ہے۔ اب نئے جو بیج گورنمنٹ یا ادارے بناتے ہیں ان پر بہت زیادہ تجربات کرنے کے بعد پھر ہی وہ زمین کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو لگایا جائے۔ اب اس کے برعکس جو پرانے وقت سے بیج چلے آ رہے ہیں، کوئی 10 سال پرانا ہے، کوئی 12 سال پرانا ہے، کوئی 15 سال پرانا ہے، تو ان کے اندر جو ہوتی ہے نا وہ قوت مدافعت جو ہوتی ہے نا وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک ہی زمین میں لگ کے وہ زمین کے ماحول جو ہے نا وہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے اندر پیداوار دینے کی وہ صلاحیت نہیں رہتی جو کہ نئے بیجوں کے اندر ہوتی ہے۔ سمجھ لیں کہ وہ بیج مٹی کے ساتھ مٹی ہی ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں میں آپ کو ایک جھٹکی سی مثال دیتا ہوں کہ جب کوئی انسان جوان ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے، جس طرح وہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس میں ویکنس آنا شروع ہو جاتی ہے، کمزوری شروع ہو جاتی ہے، مختلف بیماریاں حملہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہی حال بھی ان پرانے بیجوں کا ہی ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو نئے بیج آتے ہیں، نئی ورائٹی کی آتی ہے، اس کی عمر 4 سے 5 سال تک ہوتی ہے، جو سمجھ لیں کہ اس کی بھرپور جوانی کی عمر ہوتی ہے اور وہ ان 4-5 سالوں میں بہت زیادہ پیداوار دیتے ہیں۔ اب بیجوں کے اندر جب ہزاروں اقسام تیار ہوتی ہیں تو ہزاروں اقسام میں سے کوئی ایک آدھ ہی قسم ہوتی ہے جو کہ 10-12 سال تک چل سکے، نہیں تو ان کی جو لائف ہے یہ 4-5 سال تک ہی ہوتی ہے جو اچھا جھاڑ دے سکے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیداوار کم ہونے کی وجہ پرانی اقسام کے بیج بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے اندر تو 10-10, 12-12, 20-20 سال سے جو پرانے بیج چلے آتے ہیں وہی لگاتے ہیں۔ ایک تو ان پر بیماریوں کا حملہ ہو جاتا ہے، کھادیں بھی پوری ڈالی ہوتی ہیں، سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن جھاڑ پھر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی قسمیں نہیں لگانی ہیں۔ آپ نے پنجاب 81 سفید سٹے والی، شفق، عقاب 2000، MH 97، آس 2013، بکر، ملت، لسانی، وطن 94، انقلاب 91، سحر 2013 پر جسامی بیماری بہت زیادہ آتی ہے۔ آپ نے ان قسموں کو کوشش کرنا ہے کہ نہیں لگانا ہے۔ یہ وہ اقسام ہیں جو اپنی طاقت کھو چکی ہیں، ان پر بیماریوں کا حملہ شدید ہو سکتا ہے، پیداواری صلاحیت بھی کم ہو سکتا ہے، ان کو نہ ہی لگائیں تو بہتر ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جو 3-4 سال کے اندر ورائٹی کے بیج متعارف کرائے گئے ہیں اور گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں، مثال کے طور پر اکبر 2019، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نئی ورائٹیاں جو آپ نے لگانی ہیں۔ اکبر 2019، دلکش 2021، عروج 2022، فیصل آباد 2008، سبحانی 2021۔
یہ ورائٹیاں آج کل زیادہ جھاڑ دے رہی ہیں، آپ کوشش کریں کہ انہی ورائٹیوں کے بیج لگائیں، نہیں تو مارکیٹ سے آپ کو یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ نئی ورائٹیاں اس کے علاوہ بھی کئی آئی ہوئی ہیں، آپ کو پنجاب سیڈ کارپوریشن کے دفتر سے بھی پتہ چل جائے گا، آپ وہ نئی ورائٹی ہی لگائیں، اس لیے کہ آپ نے کھاد کا خرچہ بھی کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ زمین کو تیاری کا خرچہ بھی کیا ہوا ہے، وقت بھی ضائع کیا ہوا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ وہی بیج لگائیں جو اچھی پیداوار دے، اچھا جھاڑ دے۔ اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔